ایک کسان اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کا سیبوں کا باغ تھا اور وہ سب اس کی حفاظت کرتے تھے۔ کسان کی 3 بیٹیاں تھیں تو بہت خوبصورت، لیکن ان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بڑی بیٹی بہت مغرور تھی، دوسری بیٹی مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت جھوٹی بھی تھی، اور تیسری اور سب سے چھوٹی بیٹی جس کا نام لیلا تھا، وہ نہ ہی مغرور تھی اور نہ ہی جھوٹی، بلکہ وہ بہت رحم دل تھی۔ لیکن تینوں بہنیں آپس میں بہت پیار اور اتفاق سے رہتی تھیں۔ ایک روز اعلان ہوا کہ شہزادے کی طبیعت بہت خراب ہے۔ حکیم بھی علاج کر کے دیکھ چکے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا، اور پیشن گوئی ہوئی ہے کہ کوئی لڑکی اسے ٹھیک کر سکتی ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی شہزادے کو ٹھیک کرے گا اس سے شہزادے کی شادی کر دی جائے گی۔ چنانچہ ریاست کی ساری لڑکیوں کی تو خوشی کی انتہا ہی نہیں تھی۔ کسان نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ یہ سیب سے بھری ٹوکری شہزادے کے لیے لے جاؤ، کیا پتہ یہ تازہ پھل کھا کر شہزادہ ٹھیک ہو جائے۔ بڑی بیٹی بڑے ناز سے تیار ہو کر سیب کی ٹوکری اٹھا کر محل کی طرف نکل گئی۔ رستے میں جب جنگل میں پہنچی تو جھاڑیوں میں سے ایک بونا نکل کر اس کے سامنے آیا، لمبی داڑھی، ہنستا اور آنکھوں میں شرارت لیے۔ اس نے پوچھا، اے لڑکی، ٹوکری میں کیا لیے جا رہی ہو؟ تو کسان کی بڑی بیٹی نے تیزی دکھائی کہ کہیں یہ بونا سیب نہ مانگ دے، اور کہا، کچھ نہیں بونے میاں، اس میں مینڈک ہے۔ بونے نے اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، اچھا اس میں مینڈک ہے، تم ٹھیک کہتی ہو، اس میں مینڈک ہی ہوں گے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ بڑی بیٹی جب محل پہنچی تو اس نے وہ ٹوکری بادشاہ کے سامنے رکھی اور کہا، یہ ہمارے باغ کے تازہ پھل ہیں، مجھے امید ہے شہزادہ صاحب انہیں کھاتے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے ٹوکری کھولی، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک پھیل گئے۔ بادشاہ بہت غصے میں آ گیا اور لڑکی کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسان نے اپنی دوسری بیٹی کو سیبوں کی ٹوکری دے کر بھیجا۔ راستے میں پھر اسے وہی بونا ملا۔ آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے پوچھا، اے حسین لڑکی، اس میں کیا ہے؟ کیونکہ وہ تھی ہی جھوٹی تو اس نے کہا، اس میں گھاس پھوس ہے چھوٹے میاں۔ بونے نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، اس میں گھاس پھوس ہی ہے۔ اور جب وہ لڑکی بادشاہ کے سامنے پہنچی اور ڈھکن اٹھایا تو واقعی اس میں گھاس پھوس تھی۔ بادشاہ نے اسے بھی محل سے نکال دیا۔ اب کی بار کسان نے اپنی تیسری بیٹی لیلا کو بلایا اور کہا، تم سے مجھے بہت امیدیں ہیں، تم میری بہت پیاری بیٹی ہو، یہ سیبوں کی ٹوکری لے جاؤ اور میری بات یاد رکھنا، ہمیشہ سچ بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیلا نے کہا، ٹھیک ہے بابا جان، میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گی، اور وہ ٹوکری اٹھا کر چل پڑی۔ جب جنگل میں گئی تو اس کے سامنے بھی ایک چھوٹا سا لمبی داڑھی والا بونا نمودار ہوا، اور آنکھوں میں شرارت لیے اور اس سے پوچھا، اے پیاری لڑکی، اس ٹوکری میں کیا ہے؟ تو لیلا نے کہا، اس میں لال سیب ہے میاں بونے۔ بونے نے کہا، تم ٹھیک کہتی ہو، اس میں سیب ہے، تو کیا تم ان میں سے کوئی سیب مجھے کھانے کو دو گی؟ لیلا نے خوشی خوشی ایک سیب سے نکال کر دیا اور کہا، دعا کرنا، یہ سیب میں شہزادے کے لیے لے کے جا رہی ہوں، تمہاری دعا کی ضرورت ہے کہ شہزادہ کھا کر ٹھیک ہو جائے۔ تو بونے نے کہا، تم ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی، اور لیلا وہاں سے چلی گئی۔ جب محل میں پہنچی تو دربانہ نے دروازہ کھولا اور اس نے لال سیبوں کی ٹوکری بادشاہ کے سامنے رکھی اور کہا، مجھے امید ہے شہزادہ یہ سیب کھا کر ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے گھر کے پھل ہیں۔ بادشاہ نے ایک سیب اٹھایا اور شہزادے کے منہ میں ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزادہ اٹھ بیٹھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اور اعلان کے مطابق اب بادشاہ کو شہزادے کی شادی لیلا سے کرنی تھی۔ لیکن ملکہ کو یہ بالکل پسند نہ آیا کہ اس کے بیٹے کی شادی ایک کسان کی بیٹی کے ساتھ ہوگی۔ تو اس نے کہا، یہ شادی تب ہوگی جب لیلا امتحان پاس کرے گی۔ لیلا نے کہا، جی ملکہ حضور، کیسا امتحان پاس کرنا ہوگا مجھے؟ تو ملکہ نے کہا، میں تمہارے صبر اور حوصلے کا امتحان لینا چاہوں گی۔ اس کے بعد ملکہ بولی کہ یہ خرگوش دیکھ رہی ہو؟ وہاں بہت بڑی تعداد میں خرگوش تھے۔ تو ملکہ نے اسے بتایا کہ یہ شہزادے کے پسندیدہ جانور ہیں، ان میں سے 50 خرگوش تم اپنے ساتھ جنگل میں لے کے جاؤ گی، اور پورے کے پورے 50 واپس لے کے آؤ گی، اور یہ تم کیسے کرو گی، یہ تم پر منحصر ہے۔ لیلا پہلے تو گھبرائی، لیکن پھر کہا، چلو کوئی بات نہیں، قسمت آزمائی جائے۔ اس کے بعد وہ 50 خرگوش لے کر جنگل کی طرف نکل گئی، لیکن جنگل میں پہنچتے ہی خرگوش ہر طرف آگے پیچھے ہو گئے اور کچھ زمین میں بنے بلوں میں گھس گئے۔ لیلا بہت پریشان ہوئی اور ایک جگہ بیٹھ گئی۔ ابھی وہ پریشانی سے بیٹھی ہی تھی کہ بونا ایک بار پھر نمودار ہوا۔ اب کی بار اس نے لیلا سے یہ نہ پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، بلکہ اپنی جیب سے ایک سیٹی نکال کے اسے دی اور کہا،
کہ جب جب تم یہ سیٹی بجاؤ گی یہ سب خرگوش تمہارے آس پاس اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ لیلا نے آزمانے کے لیے سیٹی بجائی تو کیا دیکھتی ہے سارے خرگوش اس کے پاس پہنچ جائے۔ اس کے بعد کیا تھا، وہ بہت خوش ہوئی اور جیسے ہی شام ڈھلی اس نے سیٹی بجانا شروع کی اور سارے خرگوش اس کے پیچھے چلنے لگے۔ جب وہ محل میں پہنچی تو سب اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور ملکہ بھی بہت حیران ہوئی، کیونکہ ایسے خرگوشوں کو قابو کرنا بہت ہی ہمت اور حوصلے والا کام تھا جو لیلا نے کر دکھایا۔ تو ملکہ نے بھی خوشی خوشی لیلا کی شادی شہزادے سے کرنے کا اعلان کر دیا، اور کچھ ہی دنوں بعد بہت دھوم دھام سے لیلا شہزادے کی دلہن کے روپ محل میں آ گئی، اور اس کا کسان باپ اور بہنیں اس کے لیے بہت خوش اور دعا گو رہے۔